أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العظيم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو نہیں ہو رہی تھی۔ عرب میں خاص کر کے بہت بڑا بڑا ظلم جو کہیں اور سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، وہ ظلم عرب والے ایک دوسرے پر ڈھاتے تھے۔ خاص کر کے ایک عجیب رواج ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے نسب میں، اپنے اولاد میں بیٹے کے علاوہ بیٹی کا پیدا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ ماں بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کوکھ سے بیٹی پیدا ہو، باپ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے گھر میں کوئی بیٹی کی چلکاری آوے، اور جب کوئی بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ غم کے مارے دوستوں سے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ گھروں میں ایک عجیب ماتم ہو جاتا تھا، اور وہ دوست احباب میں اور باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ظالم باپ ایک نہ ایک دن اس بیٹی کو جنگل لے جاتا، پہلے سے اس کو گڑھا کھود کے آتا تھا اور پھر زندہ اس بچی کو گاڑ دیا کرتا تھا۔ مٹی ڈال ڈال کر کے اس کی آواز بند ہو جاتی تھی، اور پھر وہ پوری زندگی اپنے آپ کو خوشیاں محسوس کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس برائی کو دیکھا تو آپ نے لوگوں کو منع فرمایا، اور قرآن میں اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ کہ جب بیٹی کی پیدائش کا ان لوگوں میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ جھک جاتا ہے اور وہ شرم کے مارے جھکے جھکے ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے دفنانے سے، اسے زندہ درگور کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ جہالت جو عرب میں صدیوں سے آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس جہالت کو ختم فرمایا۔ آج بھی ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی سے کنارہ کر لیتا ہے، شادی سے پہلے تو بیٹی کو بہت اچھا مان خاطر کپڑا لا کے دیتا ہے، پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی ہو زیادہ سے زیادہ اس کی پرورش کے لیے اپنی جان کی اور مال کی بازی لگا دیتا ہے۔ مگر شادی کے بعد ایک عجیب نفرت کا ماحول ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے۔ بہو سے ساس کو اور داماد سے خسر کو، یہ جو نفرت کی ہوا چل گئی ہے، یہ ایک عام ہوتی جا رہی ہے۔ جتنا بھی خسر صاحب ہیں ان کو دیکھیے تو اپنے داماد سے ان کو بہت بڑا زخم اندر میں لگا ہوا ہے، بغض بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اور جتنی ساس صاحبہ ہے اس کو پوچھئے کہ آپ کی بہو کا کیا حال ہے تو وہ کہے کہ نہیں، پہلے تو بہو بہت اچھی تھی، آج ایسی ہے تیسی ہے پیسی ہے فلاں ہے چلانے ہیں ٹھکانے ہیں، 1000 برائی کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور سسر صاحب سے پوچھیے آپ کے داماد کا کیا حال ہے، تو داماد جب اچھا لگا تھا تب نہ داماد کیا گیا تھا، داماد جب پسند آئے تھے تب ان سے شادی کی گئی تھی اپنی بیٹی کی، مگر وہی داماد شادی سے پہلے 1000 خوبیاں لیے ہوا تھا، اور جیسے شادی ہو گئی تو اب بغض شیطان نے اتنا دماغ میں ڈال دیا، دل میں ڈال دیا کہ اس بغض کی وجہ سے اب ساری اچھائی خرابی سے بدل گئی۔ آپ سسر صاحب سے پوچھیے آپ کے داماد کیسے ہیں، ارے بات نہیں مانتا ہے، مشورہ نہیں کرتا ہے، کوئی بات میں ہم کو ویلو نہیں دیتا ہے، ہم کو اب باپ کا درجہ نہیں دیتا ہے، اب یہ سب نہیں دیتا، وہ نہیں دیتا، ایسا نہیں دیتا ویسا نہیں دیتا ہے۔
اب بیٹی کا کیا حال ہے؟ بیچاری بیٹی 7 سمندر پار بھی ہو تو وہ بیٹی باپ کے لیے ہر پل دعائیں کرتی رہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے حساب سے کہ ماں جس طرح اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے رات دن محبت میں، بیٹی ہی ایک ایسی ذات ہے جو باپ کے لیے اور ماں کے لیے 7 سمندر پار امریکہ، لندن، افریقہ میں بھی بیٹھی ہو تو وہ یہی فکر لیے بیٹھی رہتی ہے رات دن کہ میرے ابو کا کیا حال ہے، میری امی کا کیا حال ہے۔ اگر اس کے سر میں ذرہ برابر درد بھی اگر ہو باپ کے سر میں تو بیٹی وہاں چیخ رہی ہوتی ہے کہ میرے ابو کا کیا حال ہے، میری امی کا کیا حال ہے۔ بیٹی ہی ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک ماں جب بستر پر لیٹ جاتی ہے، ایک ماں جب بستر بیڈ ریسٹ ہو جاتی ہے، بیڈ ریسٹ ہو جاتی ہے، اور جب ماں کی حالت دیگر ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتی ہے، تو اب مہینوں سالوں ایک بیٹی 24 گھنٹے ماں کی خدمت میں گزار دیتی ہے۔ باپ کا اگر کوئی آگے پیچھے کرنے والا نہیں ہوتا ہے تو بیٹی ہی ایک ایسی ذات ہے آج کے زمانے میں کہ وہ باپ کی بھی خدمت کرنے میں اپنے پورا تن من دھن کی بازی لگا دیتی ہے۔ مگر باپ کو کیا ہو گیا پتہ نہیں آج کے زمانے کا۔ دیکھیے تو بیٹی سے تو تھوڑی بہت کبھی کبھار خبر خیریت پوچھ بھی لیتا ہے، اور داماد سے اگر تھوڑا بہت بھی بغض ہو گیا، نفرت ہو گئی، تو بیٹی سے بھی 6 مہینہ تک بات نہیں کرتے، بیٹی سے بھی 6 مہینہ تک بات نہیں کرتے۔ اور بڑا ظالم ہے وہ باپ آج کے زمانے کا، بہت بڑا ظالم ہے، جو صرف بیٹی کو حصہ نہیں دینے کے غرض سے کہ وہ ہماری بیٹی کو اس میں حصہ نہیں ملے میری وراثت میں، اپنے زمانے میں اپنے وقت میں حیات میں ہی بیٹوں کے نام سارے جائیداد لکھ کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے 80 گناہ ہے کبیرہ گناہ 80 ہے، جو بزرگان دین نے نوٹ کیا ہے، کبیرہ 80 گناہ ہے۔ اب یہ 80 گناہ میں چوتھے نمبر کا یہ گناہ ہے رشتہ کو توڑنا، چوتھے نمبر کا گناہ ہے رشتہ ختم کر دینا۔ مطلب بھائی میں تھوڑا بہت انبن ہو جائے تو میں تیرا نہیں تو میرا نہیں، باپ بیٹا میں تھوڑا بہت کچھ ہو جائے، باپ کہے یا بیٹا کہے میں تیرا نہیں تو میرا نہیں، تو اس طرح کا یہ تیرا نہیں میرا نہیں، میں تیرا نہیں تو میرا نہیں، یہ رشتے کا توڑنا، قطع تعلق کرنا، قطع رحمی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شریعت اسلام میں اس کو بہت ہی مبغوض نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ رشتہ ہمیشہ بحال رکھنا اور رشتے کا پاس و لحاظ رکھنا ہماری شریعت میں واجب ہے۔ ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھنا، رشتے کا نبھا کر کے چلنا، یہ ہماری شریعت میں واجب ہے۔ مگر آج تو ایسا بھی سنا گیا ہے کہ جب ذرہ برابر کچھ ہوا تو کہا کہ چلو کول ہی اڑا دیا، ہم نے ختم کر دیا رشتہ کو، نہیں چاہیے، تم ہم سے بات نہیں کرنا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، تم اپنے یہاں رہو بھائی، تم اپنے یہاں رہو، ہم اپنے یہاں رہتے ہیں، اور ایسا سالوں گزر جاتا ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری خاص بات کہ بیٹی کو اس زمانے میں لوگ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو وہ ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جاتی تھی۔ اور آج کا باپ اگر بیٹی کو نہیں پڑھایا تو اب اس کی شادی کس سے ہوگی؟ جاہل لڑکے سے ہوگی۔ اب وہ جاہل لڑکا کیا ہوگا؟ وہ ڈنڈا چلانے والا ہوگا، وہ زبان دراز ہوگا، وہ گالی بکنے والا ہوگا، وہ اندر کی مار مارے گا۔ اب یہ بیچاری نہ در کے، نہ دروازے کے، نہ گھر کے، نہ ماں کے یہاں، نہ شوہر کے پاس سکون ہے۔ اب لینا دینا یہ ہوا کہ ہمیشہ گھٹن کی زندگی، صبح سے لے کے شام تک ٹینشن، شام سے لے کے پھر صبح تک ٹینشن، اور اسی ٹینشن میں جو 50 سال میں ان کا انتقال 80 سال میں ہونے والا تھا، وہ 40 سال میں مر کے چلی جاتی ہے دنیا سے، ٹینشن میں مر کے چلی جاتی ہے۔ شوہر کا ٹینشن، باپ ماں کا ٹینشن، باپ ماں میں نے تو کول اڑا ہی دیا ہے، اس کو چھوڑ ہی دیا کہ شادی کے بعد آپ زیادہ ٹینشن نہیں پالنے کا، شادی کے بعد زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا۔ اور ادھر شوہر جاہل مل گیا، ماں باپ نے پڑھایا نہیں تھا، اب وہ جاہل ہمیشہ دماغی مار کر کے اس کی صحت کا ناش کر دیتا ہے، اور تو ضروری ہے باپ ماں کے اوپر کہ آج اپنی بیٹی کو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بنائے، ہر بچی کو اتنا ہنر اور اتنا تعلیم ضرور دے دے کہ وہ اپنے گھر کو ٹھیک ڈھنگ سے چلانے والی ہو جائے، قاعدے سے چلانے والے ہو جائے۔ ورنہ اگر ایک بیوی گھر میں آئی، نہ
ان پڑھ آئی، جاہل آئی، اور اس کو بولنے کا بھی شعور نہیں رہا، اس کو چلنے کا شعور نہیں رہا، گھر میں گھر کے لوگوں کو قاعدے سے وہ چلانے کا بھی شعور نہیں رہا، تو ایسی عورت گھر میں آنے کے بعد وہ سب کو لڑا کے جھگڑا کر کے پھر پریشان معاشرہ بنا کر کے وہ چھوڑ دیتی ہے، اور معاشرہ بہت گھٹن کی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے عورت کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے۔ مرد پڑھا، فرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ ایک عورت اگر پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے بعد کے جتنے بھی بچے یا بچیاں ہوتی ہیں وہ سب کو آدھی روٹی کھا کر کے بھی کسی نہ کسی طرح سے پڑھا ہی لیتی ہے۔ مگر باپ اگر کتنا بھی بڑا منسٹر ہو جائے، پڑھ کر کے پروفیسر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر ہو جائے، مگر اپنے بچوں کو باپ پڑھا ہوا ہوگا تو وہ نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے ماں کا پڑھا ہونا نسلوں کو پڑھانا ہوتا ہے۔ ماں اگر پڑھی ہوئی ہوگی تو گھر کا سارا نظام درست ہوگا، اگر ماں پڑھی ہوئی نہیں ہوگی تو سارا نظام خراب ہو کر کے درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹیوں کی تعلیم کے اوپر، اس کی تربیت کے اوپر زیادہ توجہ دیں، اور باپ کو چاہیے کہ پوری زندگی اپنی بیٹی کو نبھائے۔ ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد کول اڑا دے اور کہے کہ بس ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، ایک ٹینشن تھا جس سے ہم فری ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا مبارکباد ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری جو قوم ہے یہ میمن قوم، یہ میمن قوم الحمدللہ بمبئی میں بھرے ہوئے ہیں، یہ میمن قوم ہر 1 سال 2 سال پر ساری بیٹیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آنکھوں کو ٹھنڈک لگتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کر کے، سن کر کے کہ ایسے بھی دنیا میں باپ ہیں آج جو پورے پریوار کے ساتھ شادی کے بعد بھی اپنی بیٹی کو نہیں بھولتا ہے، حالانکہ بیٹی خود اس لائق ہے کہ وہ 10-20 آدمی کے پورے گھر کے لوگوں کو لے کر کے وہ عمرہ کرنے کے لیے جائے، مگر نہیں، باپ کہتا ہے کہ نہیں، میں جا رہا ہوں نا تو شادی کے بعد ابھی بھی میرا حق ختم نہیں ہوا ہے، میں تم کو ساتھ لے کر کے، تم کو بھی تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے کر کے جاؤں گا۔ اور الحمدللہ سال 2 سال میں پوری بیٹیوں کے ساتھ باپ اور ماں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا چلن ہے اور یہ رہنا چاہیے، اور ہر پریوار میں ہونا چاہیے، ہر ضلع میں، ہر صوبہ میں ہونا چاہیے، صرف اتنے میں ہی میمن میں نہیں ہونا چاہیے۔ ساری اچھائی ہم کو لگتی ہے کہ یہی میمن میں بھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ بھی انہی سے نکلواتا ہے، اللہ تعالیٰ خیرات بھی انہی سے کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ مسجدیں بھی انہی سے بنواتا ہے، مدارس بھی انہی سے چلواتا ہے، اور پھر حج عمرہ بھی، اور پھر اور صلہ رحمی بھی، اور وفاداری بھی، اور خاندانی بھی، تمام اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر کٹ کے بھر دیا ہے۔ یہ ہم کو بھی سیکھنا چاہیے، اس سے ہم کو بھی سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔